بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ صفحہ نمبر 95، سیرت النبی جلد دوم، اور ہمارا جو مین ہیڈنگ ہے وہ وہی چل رہا ہے، سال اخیر حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، اختتام فرض نبوت ذی الحجہ سن 10 ہجری، مقام فروری 632 عیسوی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ آج تک عورتیں ایک جائیداد منقولہ تھیں جو قمار بازی میں داؤں پر چڑھا دی جا سکتی تھیں۔ آج پہلا دن ہے کہ یہ گروہ مظلوم، یہ صنف لطیف، یہ جوہر نازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، یہ حضور فرماتے ہیں۔ فرمایا تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عربی میں یعنی عرب میں جان و مال کی کچھ قیمت نہ ہوتی تھی۔ جو شخص چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا، اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ تمام دنیا کو صلح کا پیغام سناتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا خون، تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ اسلام سے پہلے بڑے بڑے مذاہب دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی بنیاد خود صاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہ تھی۔ ان کو خدا کی طرف سے جو ہدایتیں ملی تھیں، بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت گم کر دی تھی۔ ابدی مذہب کا پیغمبر اپنی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ تھی، اپنے ہاتھ سے بہت اپنی امت کو سپرد کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ فرمایا میں تم پر ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن۔ ربی قریش کے خاندان سے تھے، اور ان کے خون کا انتقام لینا میراث کے طور پر ایک فرض خاندانی چلا آتا ہے۔ ربی بن حارث بن عبد المطلب حضور اکرم کے چچا زاد بھائی تھے، اور بعض روایتوں میں خود ان کے قتل کا ذکر ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ ربیہ خلافت فاروقی تک زندہ رہے اور 23 ہجری میں وفات پائی۔ صحیح یہ ہے کہ ربیہ کا ایاس نام ایک بیٹا تھا۔ ربیہ کا ایاس نامی ایک بیٹا تھا۔ وہ قبیلہ بنو سعد پر پرورش پا رہا تھا کہ حزیل نے اس کو قتل ڈالا۔ دیکھو ابو داؤد، صحیح مسلم، حجۃ الوداع اور زرقانی جلد 8 صفحہ 201 اور صفحہ 202۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اسلام سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ذمے ان کا سود باقی تھا۔ دیکھو اس سن کے بعد آپ نے ظن و شور کے فراز کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد آپ نے چند اصولی احکام کا اعلان فرمایا۔ خدا نے ہر حقدار کو ازروغ وراثت اس کا حق دے دیا۔ اب کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زناکار کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ جو لڑکا اس باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے، اور جو غلام اپنے مولا کے سوا کسی اور طرف نسبت کرے، اس پر خدا کی لعنت۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں۔ فرض ادا کیا جائے، ہر رعایت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر آپ نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ، آخری ویلاگ نمبر 5 میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔